إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقنی فہما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، بے شمار مخلوقات کو دنیا کے اندر وجود میں لایا، بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہماری آخری پیغمبر رحمت للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع ہے عبادت کا شوق۔ اس موضوع کے مناسبت سے چند اہم نکات ہیں، چند اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات اور پہلا نقطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت۔ دوسرا نقطہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شوق عبادت، اور تیسرا نقطہ ہے
سلف صالحین کا شوق عبادت۔ ہم ترتیب وار سے ان پہلوؤں پر باتیں کریں گے اور ان نکات پر گفتگو کریں گے۔ دنیا کا اصول ہے، جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز کو بناتا ہے، انسان کسی چیز کو تیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے اور بغیر غرض و غایت کے کوئی چیز انسان بھی نہیں بناتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ بیکار کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ہم انسانوں کے پیدا کیے جانے کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، اتنی بڑی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کیا مقصد ہے انسانی تخلیق کا، انسانوں کے پیدا کیے جانے کا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ زاریات ہے، آیت کا نمبر 56 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مشہور آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 98، 98 اور 99 کے اندر ارشاد فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور آپ عبادت کرنے والوں میں سے ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور عبادت کب تک کرنی ہے؟ انسان جب تک زندہ رہے تب تک ان کو عبادت کرنی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، اور اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دے کہ انسان عبادت کرے تو صرف مخصوص گھڑی میں نہیں، مخصوص اوقات میں نہیں، یا کچھ دنوں کے لیے نہیں، یا کچھ مہینوں کے لیے نہیں، بلکہ انسان پوری زندگی، جب تک انسان کی موت نہیں آ جاتی ہے تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ یہ ہے انسانوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد۔ کچھ لوگوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ مسجد میں تو آپ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو نہیں، میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لو تو آپ مسلمان ہو جاؤ گے، عید اور بقرعید پڑھ لو تو مسلمان ہو جاؤ گے، رمضان میں نماز پڑھ لو، روزہ رکھو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، محرم کے 2 روزے رکھ لو تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی، عاشورہ کا صرف روزہ رکھ لو تو آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو طریقہ، جو اصول اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، ان اصولوں کو اپنانا ہوگا، اور زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر جب نگاہ دوڑائی جاتی ہے
تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنی عبادت کا مقصد سمجھا ہی نہیں، یا اگر سمجھا ہے تو سمجھ کر کے ہم اور آپ اگنور کر رہے ہیں، سمجھ کر کے ہم اور آپ اعراض کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مقصد حیات کو سمجھیں، زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اغراض اور مقاصد کو سامنے رکھیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ بات آتی ہے کہ مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لیکن ہم عبادت سے غافل ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے دل لگاتے ہیں، دینی تعلیم اور تربیت سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں۔ ذرا اس چیز کا محاسبہ ہم اور آپ کریں۔ اس معنی میں اگر آپ دیکھیں تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، کتنے لوگ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیشن گوئی میں بیان کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقر و فاقہ تمہیں آ کر کے گھیر لے گا، اس بات کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم لوگوں میں فراخ کر دی جائے گی، دنیا تم لوگوں کے درمیان کھول دی جائے گی، اور پھر دنیا کے اندر تم ملوث ہو جاؤ گے، دنیا پرست ہو جاؤ گے، اور تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے جیسے پہلے کے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے تھے۔ پہلی کی قوموں میں، گزشتہ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت دے دیا، دنیا فراخ کر دی ان کے لیے، دنیا کے اندر مال اور دولت اور اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے، جس کی وجہ سے لوگ دنیا ہی میں مشغول ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے لگے، اور دنیا کے اندر ریا، نمود، حسد، بغض، کینہ، اور دنیا کے اندر جو ہے بس اسی سب میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو ڈر مجھے اس بات کا نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے اندر فقر و فاقہ آ جائے گا، مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے اور اس کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ پیشن گوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آج حرف و حرف ہمارے اور آپ کے سامنے۔ آج دنیا کے اندر ترقی ہے، دنیا کھول دی گئی ہے، لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، ہر آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دین کے طرف نہیں دنیا کے طرف بھاگ رہا ہے، فکر آخرت نہیں بلکہ فکر دنیا انہیں ہے، ان کے اندر دنیا کی ہوس ہو گئی ہے ان کے اندر، اور اسی دنیا کی زندگی کو وہ اصل زندگی سمجھ رہا ہے، آخرت کی زندگی کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سامنے رکھیے اور پوری دنیا کا معائنہ کیجئے، سماج، سوسائٹی اور معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ ہر آدمی صرف دنیا کو فوقیت دے رہا ہے، آخرت کو فوقیت نہیں دے رہا ہے، الا ماشاءاللہ۔ ہیں کچھ لوگ، اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو ایسے نہیں کرتے ہیں، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں بلکہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ماڈل بنا دیا،
نمونہ بنا دیا. ہمیں نبی کو دیکھ کر کے عمل کرنا ہوگا, نبی کو دیکھ کر کے تربیت حاصل کرنی ہوگی, نبی کو دیکھ کر کے آپ کی سیرت کو اپنا کر کے ہمیں اپنے زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہوگا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں, آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شوق عبادت کا حال کیا تھا, عبادت کا شوق کیا تھا, عبادت کا جذبہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی؟ آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ کی ذات, آپ کی شخصیت سب سے اعلیٰ, افضل الخلائق, تمام مخلوقات میں سب سے افضل, تمام کے تمام انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ, رب العالمین کے سب سے چہیتے, سب سے محبوب. اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ایک جملہ بار بار سنا ہوگا, مجھ سے سنا ہوگا, دوسرے خطبہ سے آپ نے سنا ہوگا, مقررین سے آپ نے سنا ہوگا, واعظ اور نصیحت کرنے والوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے, نوافل کا اہتمام کرتے تھے, تہجد کا اہتمام کرتے تھے, تو آپ کے پیر میں سوجن آ جاتا تھا, آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. اس جملے پر کبھی غور کیا ہم نے؟ اس جملے پر کبھی آپ نے غور کیا ہم نے؟ اس کی گہرائی تک کبھی جاننے کی کوشش کیے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا؟ کبھی بس میں سفر کیے ہیں کھڑے کھڑے؟ کبھی ٹرین میں آپ نے کھڑے کھڑے سفر کیا ہے؟ میں نے کیا ہے, مجھے اس کا تجربہ ہے کہ جب کھڑے کھڑے بس میں آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ جب آپ سفر کریں گے تو آپ کے پیر کے اندر سوجن آ جائے گا, ورم آ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پیر پھول جاتے تھے اور پیر کے اندر ورم آ جاتا تھا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے کہ نبی کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت, اتنی اعلیٰ شخصیت, اگلے پچھلے گناہ معاف, اللہ کے سب سے محبوب اور چہیتے, اور آپ کا یہ حال تھا کہ نماز پڑھتے تھے, اتنی دیر قیام کرتے تھے, اتنی دیر قیام کرتے تھے, نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا, سوجن آ جاتا تھا. اور ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے. قرآن پڑھیے گا تو کبھی کبھی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے, حدیث پڑھیے گا تو بعض آیت کی تفسیر بعض حدیث سے ہوتی ہے, کبھی کبھی ایک حدیث کی تفسیر دوسرے حدیث سے ہوتی ہے. تو اس حدیث کی تفسیر ایک دوسرے حدیث کے اندر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے, کتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا ہے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے, امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فافتتح البقرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, نفلی نماز. صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نفلی نمازیں جب پڑھتے دیکھتے تھے, تہجد کی نماز جب پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے, تو نبی کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, نبی کے بغل میں کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا, نماز پڑھنے لگا, نفلی نماز تھی, تہجد کی نماز تھی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرنے لگے, کون سی سورت؟ سورۃ البقرہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ لمبی تلاوت آپ کر رہے ہیں, 100 آیتوں پر تو آپ رکوع کر ہی دیں گے, لیکن 100 آیتیں پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نہیں گئے, پڑھتے رہے.
میں نے سوچا کہ کچھ اور پڑھ کر کے آپ رکوع کریں گے، لیکن پڑھتے گئے، پورے کے پورے سورہ بقرہ کو ختم کر دیا۔ کتنا ہے سورہ بقرہ؟ تقریباً 2.5 پارے میں مشتمل ہے سورہ بقرہ۔ نبی نے پورے کے پورے تقریباً 2.5 پارے سورہ بقرہ تلاوت کر ڈالی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا، سورہ نساء پڑھنے لگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء بھی پوری کے پوری آپ نے تلاوت کر ڈالی۔ میں نے سوچا کہ سورہ نساء پڑھ کر کے آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء بھی پڑھ کر کے آپ نے رکوع نہیں کیا۔ سورہ نساء کے بعد سورہ آل عمران بھی آپ پڑھنے لگے، اور پوری کی پوری سورت سورہ آل عمران پڑھ کر کے آپ نے رکوع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کی، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع کیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آگے کی بات اور سنیے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیے 3 سورتوں کو پڑھ کر کے، اور رکوع اتنا لمبا کہ جتنی دیر آپ 3 سورتوں کو پڑھ کر کے آپ نے قیام کیا تھا، اتنی دیر آپ رکوع کے اندر اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شوق تھا، کیا لگاؤ، عبادت سے کس طرح لگاؤ۔ ہم اور آپ اندازہ کیجئے کہ رکوع کی حالت یہ تھی۔ آج ہمارے امام اگر کبھی رکوع لمبا کر دے تو آدمی طنز کرتا ہے، کیا حضرت اتنا لمبا رکوع کیا جاتا ہے؟ بھائی صاحب، آپ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، یہ اللہ کی اتنی بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو رکوع اور سجدے کی توفیق دیا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا جتنا قیام تھا، اور قیام کے برابر آپ نے رکوع کیا تقریباً، اس کے بعد آپ سجدے میں گئے۔ اور سجدہ ایسا نہیں کہ ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں نا تو پتا چلتا ہے کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، یہ بھی کبھی شک ہوتا ہے کہ اتنا فاسٹ آدمی نماز پڑھتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ نبی کی حالت یہ تھی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سجدے میں اتنی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور سجدہ کیے، جتنی دیر آپ قیام اور رکوع میں تھے اتنی دیر آپ نے سجدے میں لگا دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کو مکمل کرتے۔ یہاں ایک نقطے کی بات میں بتاؤں، کبھی میں نماز پڑھاتا ہوں تو سورتیں ترتیب سے نہیں ہوتی ہیں، کبھی نیچے والی سورت پڑھ کر کے اوپر پڑھتا ہوں، یا کبھی اوپر والی سورت پڑھ کر کے نیچے پڑھتا ہوں۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سورتیں جو ترتیب سے ہونی چاہیے، یعنی اگر نماز پڑھتے ہیں تو اوپر سے نیچے آنا ہوگا، ایسا نہیں کہ نیچے کی سورت پڑھے اور پھر اوپر کی سورت دوسری رکعت میں پڑھ لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قل اعوذ برب الناس فلق سب سے آخری سورت ہے، اس آخری سورت کو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورتوں کا ترتیب ہونا نماز میں ضروری نہیں ہے، جہاں سے آپ پڑھیں، نیچے کی سورت پڑھیں یا اوپر کی سورت پڑھیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے جو حدیث بیان کی، اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ تلاوت کی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، لیکن سورہ آل عمران آپ نے نہیں پڑھی۔ کون سی سورت کی تلاوت کی؟ سورہ نساء کی، بیچ میں سورہ آل عمران چھوڑ دیا، سورہ نساء پڑھنے کے بعد پھر بیک ہو گئے، اور بیک ہو کر کے پھر آپ نے سورت پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی۔ دلیل ہے یہ صحیح بخاری کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ترتیب ضروری ہے، بھائی صاحب بنا ترتیب کے نماز نہیں ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت کی، اور پھر بیک ہو کر کے آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں وہ غلط فہمی دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی نماز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور میں گیا اور نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی قیام کرنے لگے کہ میرے دل میں غلط خیال آنے لگا. ان سے پوچھا گیا بھائی غلط خیال کیا خیال آ گیا آخر تمہارے دل کے اندر؟ کہا میرے دل کے اندر وسوسہ آ گیا کہ میں نماز چھوڑ دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ وسوسہ آ گیا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے پوری نماز مکمل کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت تھا. آج ہم اپنی عبادتوں کا حال ذرا لیں، جائزہ لیں ہماری اور آپ کی عبادتوں کا کہ آج ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے. پتہ نہیں ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کی جو کیفیت ہے، عبادت کی جو کیفیت ہے، خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے، خشیت کی جو کیفیت ہے، پتہ نہیں ہماری اور آپ کی نماز اوپر اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے. اللہ عالم بالصواب. اللہ کرے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے. لیکن ہم اور آپ عبادت اس طرح کرتے ہیں اور عبادت میں اتنی جلدی بازی کرتے ہیں اور دنیا میں اس طرح مشغول ہو گئے ہیں کہ عبادت سے ہمارا اور آپ کا دل نہیں لگتا ہے. عبادت میں تو ہوتے ہیں، نماز میں تو ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارا کہیں اور رہتا ہے اور ذہن و دماغ کہیں اور رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے وقت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 5 دن پہلے شدید بخار تھا. بخار اتنی تیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی وجہ سے پریشان تھے، بالکل نڈھال تھے. عشاء کا وقت ہو گیا تھا، عشاء کا وقت ہو چلا تھا. لوگ مسجد نبوی میں امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے امام کو. یہاں تو گھڑی میں کانٹا لگتا نہیں کہ اس سے پہلے لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کو دیکھے نہیں کہ کسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں جب تک امام پیچھے سے آ جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. صحابہ امام کا انتظار کرتے تھے. تھوڑی دیر انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کسی مشغولیت کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، ہو سکتا ہے کسی ٹریفک کی وجہ سے مسجد آنے میں تاخیر ہو گئی، تو تھوڑی سی انتظار کر لے آدمی. انتظار کے بعد جو ہے نماز کا اہتمام کرے. صحابہ انتظار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں پوچھتے ہیں اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا اللہ ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کیسے پڑھ لیں گے؟ آپ کا تو لوگ انتظار کر رہے ہیں. آپ حجرے سے نکلیں گے، نماز پڑھائیں گے، انتظار کر رہے ہیں. ہمت نہیں ہے جانے کی. بخار اس قدر شدید اور تکلیف اتنی کہ ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ اٹھ کر کے مسجد جا سکے. لیکن عبادت کی اتنی فکر، فرض نماز مسجد میں جا کر کے ادا کرنا ہے، فرض نماز ادا کرنے کی ایسی فکر. اما عائشہ سے کہا کہ میرے لیے پانی لاؤ برتن میں. پانی لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد بخار کچھ ہلکا ہوا. آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بخار اگر شدید ہے تو پٹی لگاؤ، پورے بدن کو پوچھ ڈالو، پانی بہاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اس زمانے سے. غسل کیا. غسل کرنے کے بعد اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیے تاکہ مسجد جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، فرض نماز کا اہتمام کریں. لیکن جیسے ہی کھڑا ہونا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آ جاتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں. ہوش آتا ہے. ہوش آنے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھے. کہا میرے لیے پانی رکھو. پھر پانی رکھا گیا. پھر آپ نے غسل کیا. پھر اٹھنے کی کوشش کیے، مسجد جائیں، نماز پڑھیں، جماعت کا اہتمام کریں، لوگوں کی امامت کریں. اٹھنے کی کوشش کیے، پھر غشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو کر کے گر. بخار کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے ہوش آتا ہے. پھر پوچھتے ہیں اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ. کہا میرے لیے پانی رکھو. تیسرے مرتبہ آپ نے غسل کیا اور تیسرے مرتبہ آپ اٹھ کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، سکت نہیں، ہوش آتا ہے، بار بار کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمت جواب دے دیا ہے، مسجد تک جا نہیں سکتے ہیں، کہا جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دینا کہ لوگوں کی امامت کرا دیں۔ گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہے، بہت سخت بخار ہے، بار بار بے ہوشی طاری ہو جا رہی ہے، آپ کو حکم ہوا ہے آپ نماز پڑھا دیں۔ ابو بکر نے کہا میں نماز پڑھا دوں؟ بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کہا عمر تم پڑھا دو، کہا نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں گئے تب تک جتنی نمازیں تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر۔ جب ہوش آیا آپ کو، تھوڑی سی طبیعت میں سدھار ہوئی، اور جس وقت مسجد گئے ظہر کا وقت تھا، کہا تھوڑا مجھے ٹھیک لگنے لگا، مجھے مسجد لے چلو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں کو کہا کہ کندھے کے سہارے مجھے مسجد تک لے چلو۔ ظہر کا وقت تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کے کندھوں کے سہارے چل رہے تھے، اپنے پیر کو زمین میں صحیح سے رکھ نہیں پا رہے تھے۔ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ کو پا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں وہیں پر رہو، بغل میں بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، آپ کی اقتدا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی، اور ابو بکر کی اقتدا سارے کے سارے صحابہ کرام نے کی، اور پھر اس طریقے سے نماز مکمل ہوئی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاسپٹل کا چکر کیا آیا، اچھے حاجی اور نمازی کو میں نے دیکھا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں ہاسپٹل میں، سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، حضر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں یہ ایسی عبادت ہے کہ تم سفر میں ہو تب بھی معاف نہیں ہے، حضر میں ہو تب بھی معاف نہیں، ہاسپٹل میں ہے پھر بھی معاف نہیں، وینٹیلیشن میں ہے پھر بھی تمہیں معاف نہیں۔ دشمن تم کو خوف کی حالت میں دوڑا رہا ہے بندوق لے کر کے، اور اس حالت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عبادت کا حال تھا، اور نماز پڑھتے تھے تو ہماری اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ نماز کے اندر آپ کے اندر خشیت پائی جاتی تھی، یہ عبادت کا شوق تھا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ ہماری نماز کی کیفیت کیا ہے۔ کیا ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پائی جاتی ہے؟ کیا ہماری نماز کے اندر خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی موجود ہوتا ہے؟ غور کیجئے اس چیز کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں خشیت کی وجہ سے روتے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایک طرح کی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، وہ سنسناہٹ، اور وہ سنسناہٹ کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ خشیت طاری ہو جاتی تھی، یعنی نماز میں روتے تھے، نماز میں بھی روتے تھے۔ اور یہ رونا کسی تکلیف اور کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں تھی، یہ صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے اپنے اندر خشیت پیدا کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ اور ایک حیرت انگیز واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حیرت انگیز واقعہ ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا۔ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ چند لوگ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا اما عائشہ، دن کے اجالے میں بھی آپ نبی کے ساتھ رہتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں بھی آپ نبی کے ساتھ رہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بیٹو سوال کرو، پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ آپ بیان کریں، عجیب و غریب کیفیت بیان کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو، آپ کی مناسبت سے ہو، نبی کو آپ نے دیکھا ہو اور آپ کو عجیب سا لگا ہو اور عجیب کیفیت آپ کو معلوم ہوئی۔
اتنا سنا کہ اماں عائشہ رونے لگی. اماں عائشہ رونے لگی, تھوڑی دیر خاموش ہو, پھر اس کے بعد کہا کہ ایک حیرت انگیز واقعہ میری زندگی کے اندر میں نے اس کو پایا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, میری باری تھی, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کیا, میں نے محسوس کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ذرینی اتعبد لربی عز وجل, عائشہ مجھ کو چھوڑ دو, میں اپنے رب کی عبادت کروں, میں اپنے رب کی عبادت کروں گا, مجھے چھوڑ دو. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں, آپ عبادت کریں, آپ جس چیز سے راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں, میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں, کوئی دقت نہیں, آپ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف بڑھے, آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کی. خشیت کا عالم یہ تھا, نماز پڑھنے کا عالم یہ تھا. اما عائشہ کہتی ہے کہ نماز پڑھنے لگے اور زارو قطار رونے لگے, اتنے روئے کہ آپ کی پوری گھنی داڑھی تھی وہ پوری کی پوری داڑھی بھیگ گئی. کیا لطف ملا ہوگا اور کتنے لطف اندوز ہوتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز کی کیفیت کیا رہی ہوگی, خشیت کا عالم کیا رہا ہوگا کہ روتے روتے آپ کی داڑھیاں تر ہو گئی, کپڑے آپ کے گیلے ہو گئے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ رکوع گئے, سجدے کی حالت میں آپ اس قدر روئے کہ سجدے کی جگہ پوری کے پوری زمین گیلی ہو گئی. خوب روئے. نماز مکمل ہوئی, پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور کروٹ کے بل لیٹ کر کے پھر رونے لگتے ہیں, آخرت کو یاد کر کے, اپنے اندر خشیت اور اللہ کا تقوی پیدا کر کے روتے ہیں. لیٹ کر کے رونے لگے. صبح ہو گئی, حضرت بلال آتے ہیں, یا رسول اللہ اذان ہو گئی, فجر کی اذان ہو گئی, چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت بلال نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے گناہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا, اگلے پچھلے سب معاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, اے بلال کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال تھا میرے بھائی. نماز کے اندر ایسی دلچسپی, نماز کے اندر ایسا اس طرح شوق, عبادت کے اندر اس قدر شوق, اس قدر خشیت, روتے تھے. آج غور کیجئے, دنیا کے اندر ہم بہت طرح کا رونا روتے ہیں, بہت روئے ہوں گے آپ, ہم بھی روئے, آپ بھی روئے ہیں. کبھی دکھ میں روتے ہیں, کبھی مصیبت میں روتے ہیں, کبھی نقصان میں روتے ہیں, کبھی محبت میں روتے ہیں, کبھی کسی کی جدائی میں روتے ہیں, کبھی بیٹی کی رخصتی پر روتے ہیں, کبھی بہن کی رخصتی میں رکتے ہیں. یاد کرو میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں, یاد کرو کبھی اللہ کے لیے ہم نے رویا ہے؟ کبھی تہجد کی نماز پڑھ کر کے ہم نے آنسو بہایا ہے؟ کبھی قیام کی حالت میں ہم نے اور آپ نے رویا ہے؟ کبھی اللہ کے لیے ہم نے خوف خدا کے لیے آنسو بہایا ہے؟ یاد کرو کبھی اللہ کے لیے ہم نے آنسو بہایا ہے؟ کبھی خوف خدا کے لیے ہم نے آنسو بہایا ہے؟ کبھی آخرت کو یاد کر کے ہم نے آنسو بہایا؟ کبھی تلاوت کر کے, کبھی ذکر و اذکار کر کے آنسو بہایا؟ کبھی توبہ استغفار کر کے آنسو بہایا؟ کبھی جہنم کو یاد کر کے, کبھی آخرت کو یاد کر کے, کبھی حساب و کتاب کو یاد کر کے, کبھی پل صراط کو یاد کر کے, نامہ اعمال کو یاد کر کے کبھی رویا, کبھی رونے کی کوشش کی؟ یاد ہے وہ آخرت کا دن؟ نہیں یاد ہے. کہاں سے یاد رہے گا؟ دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں, دنیا میں حاوی, دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں اور دنیا پرست ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں, کماؤ, دنیا کمانا غلط نہیں ہے, لیکن دنیا میں غافل ہو کر کے عبادت سے غافل مت ہونا. نہیں تو اللہ نے یہ ہمیں اور آپ کو خبردار کیا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, میری عبادت سے منہ موڑو گے, زندگی تمہاری تنگ کر دوں گا, پریشان کر کے رکھ دوں گا.
دنیا کے اندر بھی پریشان کر دوں گا، آخرت کے اندر بھی پریشان کر دوں گا۔ کامیابی چاہتے ہو، عبادت کرو، نبی کی سیرت اپنے سامنے رکھو، نبی کی عبادت اپنے سامنے رکھو، نبی کی خشیت اپنے سامنے رکھو، اور رو، رونے کی کیفیت پیدا کرو۔ آج کوئی روتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو کیسے رو رہا ہے، یہ دیکھو نماز میں تو روتے رہتا ہے، یہ دیکھو خطبہ میں تو روتے رہتا ہے۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، مذاق مت اڑاؤ۔ کوئی نماز میں روتا ہے، کوئی دعا میں روتا ہے، نہیں روتا ہے تو رونے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتلائیں گے آپ کو صحابہ کرام کا جو عبادت کے اندر جو شوق تھا، وہ صحابہ کرام کیسے تھے، ان کی عبادتیں کیسی تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیدا کیے جانے کے اغراض اور مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم۔